وہ سیاسی قیدیوں کو خصوصی عمران خان کو اگر رہا نہیں کرتی تو کیا پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاجی کال دے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے کس حد تک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے گی؟ جی یہاں سے بات کریں. آپ کے بڑے ویلڈ کویشچن ہیں. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو مذاکراتی ٹیم بنائی وہ سوچ سمجھ کے اور اس نظریے, حالانکہ ان کے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ, میاں محمود رشید صاحب کے ساتھ, حسان نیازی صاحب کے ساتھ, کتنے ہمارے عمر چیمہ صاحب ہیں, کتنے ہمارے متعدد ساتھی ہیں جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. پھر بھی وزیر اعظم صاحب نے, میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی میں معاف کرتا ہوں جو میرے ساتھ ظلم ہوا. نمبر ایک. نمبر دو پوائنٹ پہ آپ آ جائیں. اس سارے پروسیس میں جو مذاکراتی ٹیم کا پہلا عمل تھا, اس دن میں بذات خود میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا, بیلز لے رہا تھا, کیونکہ ایک دن میرے اوپر تقریباً 50 سے زیادہ ایف آئی آرز اس فارم 47 کی حکومت نے کی. پھر بھی, اور میرے وکیل یہاں پہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر بابر اوان صاحب, تو ان کو معلوم ہے جتنی ایف آئی آرز ہیں اور کس نوعیت کی ہیں. تو اس دن یہاں پہ اسد کیسر صاحب اور ہمارے دو اور ساتھی جو ہیں وہ اس مذاکراتی ٹیم میں گئے تھے, اور وہاں پہ پریلیمنری جو بات چیت ہوئی کہ ہم لوگ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز وہاں پہ دیں گے جو پبلک ہے. وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک, ہمارے اسیران کی رہائی, جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے اور ہمارے جتنے ساتھی جن کے نام میں نے لیے ہیں لیڈرشپ میں بھی اور باقی ساتھی. نمبر ایک. نمبر دو, آپ کا 26 نومبر کے سانحہ کا جو یہاں پہ شہداء کا خون بہایا گیا, شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, ہزاروں لوگوں کو قید کیا گیا, اس کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے, جو کہ میرے بڑے بھائی بابر اوان صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. 9 مئی کے حوالے سے وہ ویڈیو فوٹیج کدھر ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. دھڑا دھڑا آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پہ سینٹینسز دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا, میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا کہ یہ انشاءاللہ اوور ٹرن ہو جائیں گے. ملٹری کورٹ سویلینس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے ہیں. نمبر ایک, دنیا نہیں مانتی ہے اس چیز کو. تو لہٰذا یہ وہ فوکسڈ پوائنٹس ہیں کہ جس کے اوپر ہم لوگ بات چیت کریں گے, اور ہماری توقع ہے کیونکہ ہم لوگ نیک نیتی سے بیٹھ رہے ہیں, ہم لوگ پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, اور ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہاں پہ پھر میں ایک چیز ریپیٹ کروں گا کہ ملبہ اٹھا کے تو پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہتا ہوں یار یہ پاکستان ٹائمز کا ٹائم نہیں ہے. دنیا آگے چلی گئی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے وتھ ٹائم لائنز کے جناب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا, شہباز شریف بن چکا تھا, یہ وزیر اعظم تھا, اور وہاں پہ جنرل باجوہ اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نیگوسیشنز ٹی ٹی پی کے ساتھ کرنی ہے. تو پھر تو وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی تو کل پریس کانفرنس جو ہے نا وہ تو گئی ہوا میں, غبارے کی طرح اڑ گئی ہے. جی آپ یہ بتا رہے کہ ابھی آپ نے بات کی 13 شہداء کی, زخمیوں کی بھی بات کی. ایک کمپین جاری تھی گولی کیوں چلائی, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی مدارس کو آگے لایا گیا, کبھی اور چیزیں لائیں, لیکن وہ نہیں پائے. اس وقت وہ گرد بیٹھی ہے گولی کیوں چلائی والی کمپین. جب مذاکرات کی بات ہوئی تو آپ نے ریسکیو نہیں کیا, جیسے گڈ ٹو سی یو کہہ کے بندیال صاحب نے ریسکیو کیا تھا اس وقت 9-10 مئی کو جب وہ گہرائی میں جا رہے تھے. ایک وزیر اعظم کہتے ہیں ایک جان دو کالم, پھر وہ شکریہ ادا کرتے ہیں 26 مئی کے حوالے سے کہ آپ کا شکریہ, آپ نے ڈیچو خالی کرایا. پھر آپ یہ بتا دیں اس ساری صورتحال کے اندر کل کی پریس کانفرنس جس میں وہ آپ کو انتشاری کہتے ہیں, انتشاری حکومت بھی آپ کو کہتی ہے, تو حکومت نے ان کا بیانیہ لیا ہوا ہے یا آئی ایس پی آر نے ان کا بیانیہ لیا, یہ تو بتا. بڑا زبردست کوشچن ہے جناب. یہ ضرور آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھے گا یا حکومت سے, تارڑ سے, یا جو بھی ان کا اسپوکس مین ہے ان سے پوچھے گا کہ کس نے کس کا وہ بیانیہ لیا ہوا ہے. میں ایک ادنا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, اور میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میری پارٹی نے مجھے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں نامنیٹ کیا, اور میری پارٹی نے مجھے وہاں پہ اور باقی پارٹیوں نے الیکٹ کیا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. میں اپنی پارٹی کا بتاؤں گا کہ ہمارا بیانیہ وہی ہے, ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ 26 نومبر 2024 کو میں نے آپ کو استے کی نومنکلیچر بتا دی ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ مشین گن جو چلی ہے
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें टाइम नहीं होता, अभी मैं बता देता हूं। उसका वजन होता है जनाब 23 से 25 पाउंड, उसकी लेंथ होती है 46 इंच 46 इंच, 850 गोली फी मिनट चलाती है। उसकी बेल्ट में 50 गोलियां आती हैं, जितनी मर्जी आप लिंक करते जाएं। वहां पे चलिए स्नाइपर राइफल, इन सारों के ऊपर नाइट विजन्स थी। तो लिहाजा हमने तो अपना फैक्ट सामने रख दिया है, दूसरी साइड रखे ना फैक्ट, रिफ्यूट करे नहीं असला चला, ये कैलिबर था ही नहीं, रिफ्यूट करे। मैंने आपको बता दिया, जो रेमिंगटन 700 राइफल है उसकी बैरल में जो ट्विस्ट होता है वो 9:1 होता है। मैंने ये फैक्ट भी सामने रख दिया, बताएं, रिफ्यूट करें इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। ख्वाजा आसिफ, जब मैंने टाइमलाइन के साथ नेशनल असेंबली में ये स्पीच की थी, तो ख्वाजा आसिफ जो अपनी सियासत की खातिर उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया, अपनी सियासत को बचाने के लिए। वो कहते हैं मेरा अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया। उसकी क्या बात, उसकी क्या वो चीज़, वो कहता है जी ये पीओएफ के बारे में बता रहे हैं। ओ भाई मुझे तो बंदूकों का नहीं पता। ओ भाई तू फिर डिफेंस मिनिस्टर का ये क्या बैठा है, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो वहां पे आप सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए और टी ब्रेक्स के लिए, समोसे खाने के लिए जाते हैं कहीं पे। उमर अली साहब, हुकूमती कैंप से ये आवाजें आ रही हैं कि 3 बड़ों को साथ बिठा दिया जाए, नवाज शरीफ को भी, आसिफ जरदारी को और इमरान खान साहब को। ऐसी कोई तजवीज आपके सामने रखी गई, इन केस रखी जाती है तो क्या इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार होंगे? जनाब वाला देखें, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर मुझे ये बताएं कि वो वैल्यू क्या ऐड करेंगे सारी प्रोसेस में। जिन शख्स ये दो, आसिफ अली जरदारी का या नवाज शरीफ के बारे में आप बात करें, यहाँ पे ये आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या डीजीआई इस्तियार कर रहे होते ना, तो उनका ख्याल था कि जिस तरह नवाज शरीफ जिमखाना में क्रिकेट मैच खेल रहे होते थे कि फील्डर भी अपना तो फलाना भी अपना, तो सारे के सारे वहाँ पे एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो उनके अपने थे उन्होंने सवाल किए, इंडिपेंडेंट मीडिया ने सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो तब मजा आता ना कि इंडिपेंडेंट, जिस तरह आप अभी सवाल कर रहे हैं, तेज सवाल है, तुर्स सवाल है। वो अभी मैं शराजी साहब को देख रहा हूँ, वो अपनी वो छुरी भी तेज कर रहे हैं और मैगजीन में गोलियां भर रहे हैं। अभी तक 25 तक पहुंचे, 5 और रहती हैं। तो लिहाजा वो तेज सवाल होते तब मजा आता। बाकी जो है उनके सियासी कायदीन, जिस वक्त बात आएगी तो फिर देखी जाएगी। अच्छा साहब, ये बता दीजिए, नासिर भट्ट मेरा नाम है, पब्लिक टीवी से ताल्लुक है। जहाँ जाहिर है आपने रेफरेंस के तौर पर कुछ अखबार का हवाला दिया कि जी यहाँ पर ये लिखा है, वो लिखा है। सर मैंने जब चेक किया तो ये एक ट्रिब्यून का एक टुकड़ा मेरे सामने है जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 सिविलियंस को जो है वो कोर्ट मार्शल किए गए और कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि वो इन जो कोर्ट मार्शल हो रहे हैं उनको अपोज कर सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेलोर में जो 3.5 पौने 4 साल का था कोई लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई हो, या हम अक्सर देखते हैं है कि सियासी जो लोग हैं उनका हुकूमत में आने के बाद डिफरेंट रवैया होता है, अपोजिशन में आने के बाद डिफरेंट होता है? जो बहुत अच्छा सवाल। आपके सवाल का कोर है उसके अंदर ही आपने जवाब दे दिया, और कल भी यही कहा गया था। ये जो प्रोसीजर हुआ है उसको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, FGMC। ये कौन करता है? सिविलियन अदालत तो नहीं करती। उसको करने के लिए 22वीं आईनी तरमीम की गई थी भाई, और 22वीं आईनी तरमीम में हमारे पास तो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए भी हमारे पास अपने वोट पूरे नहीं थे, पूरी पार्लियामेंट ने वो तरमीम की थी। और उसका जो हवाला था, वो जो मैंने पहले एक सानेहा है हमारे साथ हुआ है APS पेशावर का, वो हवाला वो था जो आलू रंग करने से वो कभी माल्टा नहीं बन जाएगा, इसलिए इस दलील में कोई सिरे से सब्सटेंस है ही नहीं। थैंक यू जी। आखिरी सवाल जी है सर, हैदर शराजी, ये तो जो सजाएं हुई इससे तो वाज़ेह लग रहा है कि पाकिस्तान में आपके बयानी के बाद, आपकी गुफ्तगू के बाद, इंसानी जानों की हुर्मत से ज़्यादा शायद घरों की हुर्मत है कि इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं। जैसा कि हम तो इसके खिलाफ हमेशा से कहते रहे कि मैट्रिक कोर्स में ट्रायल ना हो, चाहे PTI की हुकूमत हो या ये। लेकिन PTI की जो अपनी क़यादत है वो जानदार मौक़िफ़ उसका नज़र नहीं आता बाज़ मौक़ों पर हमें, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि बैरिस्टर गोबर नुमाइंदे हैं इमरान खान के, उनकी जगह चेयरमैन हैं। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई,
آپ تو آ جاتے ہیں لیکن بیرسٹر گوہر مشکل وقت میں ہمیں نظر نہیں آتے کہیں کوئی سٹینڈ لیتے ہوئے، خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بیانات آتے ہیں ان کی طرف سے. کیا کوئی ایسا اپنے پارٹی میں دو طرح کے لوگ رکھیں کہ وہاں بات چیت کا ان کے ساتھ رابطہ بڑھائیں اور آپ سخت موقف اپنائیں؟ میں نے کہا تھا نا یہ میگزین پوری کر کے بات کریں گے. 30 راؤنڈ چلا دیے شیرازی صاحب. اچھا جی، سنجیدگی سے میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں جی، آج ہے آپ کا ہفتے کا دن ہے اور ہم لوگ ساتھی مختلف، مجھے شبلی فراز صاحب نے کانٹیکٹ کیا تھا، اتفاق سے میں ادھر ہی تھا، اور باقی ساتھی بھی سوابی سے آ رہے ہیں. تیمور خان صاحب پشاور سے رات کو آئے تھے. ڈاکٹر بابر اوان صاحب میرا خیال تھا آج کل کورٹ کی چھٹیاں شاید اویلیبل بھی نہ ہوں، تو ایک دم ہم لوگ اکٹھے ہو گئے. چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے، ہمیشہ دلیل دی ہے، ہمیشہ کیس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، سگنیٹری رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے. وہ پارٹی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا چناؤ ہے، ہم نے ان کو ووٹ دیا اور وہ ہمارے چیئرمین ہیں، اور ان کے سٹینڈ پہ اور ان کی دلیل پہ اور ان کی بہادری پہ ہمیں فخر ہے. عمر ایوب صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک مذاکرات میں جب آپ آتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ، اور ایک یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے پیچھے ہم نے نہیں ہونا. بات کی جا رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے. دوسری جانب آپ نے 3 شرائط بتا دی ہیں، تو مذاکرات میں آگے بھی جانا ہے اور پھر 2 فٹ پیچھے بھی ہٹنا ہے. ہٹیں گے پیچھے ان شرائط سے، یا یہ طے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں، جو 3 یا 4 شرائط آپ دیں گے اسی کے اوپر رہیں گے؟ دیکھیں جی، ہماری مذاکرات کے لیے ہماری جو ہم نے بالکل وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پریسائز اینڈ سسنٹ، یعنی کہ بالکل اس کو بریف رکھا ہے، ٹو دا پوائنٹ رکھا ہے. مذاکرات شروع ہوں گے تو دوسری پارٹی، ہماری امید یہی ہے کہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادی پارٹی بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہاں پہ آئیں گے. 2 تاریخ کے بعد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.